آداب ناظرین، میں خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ 6 اپریل کو ڈاکٹر راشد انور راشد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس سانحے سے شعبہ اردو میں بہت صدمہ ہے۔ آج ہم شعبہ اردو کے صدر محترم جناب قمرالہدیٰ فریدی صاحب کے پاس موجود ہیں۔ راشد انور راشد صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ تو راشد انور راشد صاحب کا انتقال کب ہوا اور کیسے ہوا اور کس بیماری سے ہوا؟ دیکھیے، راشد انور صاحب تقریباً 2 سال سے بیمار تھے۔ وہ بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور اچھا۔ بمبئی میں ان کا علاج ہو رہا تھا۔ بیچ میں ایسا لگا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ بہتری کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ وہ علی گڑھ بھی آئے تقریباً 1 سال پہلے، 1 سال کے علاج کے بعد، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایک کورس مکمل ہو گیا ہے، اب دوسرا سلسلہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب دوبارہ وہ لوٹ کر بمبئی گئے اور معلوم ہوا کہ بون میرو کا ٹرانسپلانٹیشن ہوا ان کا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، اور ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ انہیں ICU میں داخل کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد وینٹیلیٹر پہ وہ چلے گئے۔ تقریباً 20-22 دن وہ بمبئی کے ایک ہاسپٹل میں، جس میں پہلے سے علاج ان کا چل رہا تھا، اسی میں وینٹیلیٹر پر رہے وہ، اور بالآخر 6 اپریل 2024 عیسوی کو اتوار کے دن 7:30 بجے صبح میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 2-3 دن پہلے ہی ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب بس یہ 1 دن 2 دن 4 دن کے مہمان ہیں، تو ان کے اہل خانہ سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جو مناسب سمجھیں انہیں لے جانا چاہیں تو لے جائیں، یا جن لوگوں کو اطلاع کرنا چاہیں وہ لوگ آ کے ان سے مل لیں۔ تو تقریباً سب لوگ ذہنی طور پر تیار تھے، اور پھر اتوار کی صبح، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، جی۔ یہ ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اسی وقت تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں کو اطلاع مل گئی۔ ظاہر ہے کہ 20-22 سال کا ان کا ساتھ تھا شعبہ اردو کا۔ یہ اصلاً راشد انور راشد صاحب رانچی کے رہنے والے تھے، اور وہیں سے انہوں نے BA آنرز کیا تھا، اور وہاں سے پھر وہ چلے آئے تھے JNU سے انہوں نے MA کیا، MPhil کی اور PhD کیا۔ پھر اس کے بعد علی گڑھ وہ آ گئے 2003 عیسوی میں۔ 2003 ڈاکٹر راشد انور راشد صاحب جب محو گفتگو ہوتی تھی تو ذرا سی دیر میں وہ پر امید ہو جاتے تھے اور ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہو جاتے تھے۔ کیا ان کو اپنی بیماری کا علم تھا؟ نہیں، اچھا ذرا سا میں ایک بات اور کہہ دوں تو واضح ہو جائے۔ جب انہوں نے MPhil اور PhD کر لی، تاکہ ریکارڈ کے طور پر یہ بات معلوم رہے، تو کچھ دنوں تک انہوں نے الگ الگ جگہوں پر ملازمت کی۔ کریم سٹی کالج گیا میں بھی انہوں نے عارضی لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کی، اور پھر بعد میں مستقل تقرری ان کی علی گڑھ میں ہوئی تھی 2003 عیسوی میں۔ اچھا، ابھی جو آپ نے پوچھا مجھ سے، وہ بیماری کا علم تو ان کو اسی وقت ہو گیا تھا 2 سال قبل۔ اچھا۔ تو آپ کے اس سوال کا تعلق اس 2 سال سے نہیں ہے۔ اس بیماری میں تو انہوں نے بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنے عزم کا اظہار کیا، اور کم از کم ہم لوگوں کے سامنے کبھی انہوں نے کسی طرح کی مایوسی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ بس ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر شعبے آ جائیں گے، اور پھر یہ کام کر لیں گے، یہ کام کر لیں گے۔ حتیٰ کہ آپ یہ سوچئے کہ اس بیماری کی حالت میں بھی وہ ہاسپٹل میں کتابیں لکھتے رہے، اور انہی کا بیان ہے کہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا دل بہلانے کا، اس سے اچھا ذریعہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ تو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو میں خالی بیٹھ کر کیا کروں۔ تو یہ تو ان کی گویا علمی کارکردگی تھی، جس میں وہ آخر وقت تک مصروف رہے۔ وہیں انہوں نے اپنا ایک مجموعہ مکمل کیا انہوں نے، اور ایک ناول بھی وہ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ڈائری نما ناول ہم لکھ رہے ہیں، اب دیکھیے کیا صورت بنتی ہے۔ اس کے بھی بہت سے صفحات انہوں نے مکمل کر لیے تھے۔ اور یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ ذرا سی بات پر یہ، تو وہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، اس کا ان کے مرض سے تعلق نہیں تھا، مرض سے تعلق نہیں تھا۔ مرض کے زمانے میں تو انہوں نے بہت بہادری سے اپنے عزم و حوصلے کا اظہار کیا۔ نقاد بھی تھے، شاعر بھی تھے وہ، اور نثر نگار بھی تھے۔ ان تینوں میں سے ان کو کون سا مرتبہ زیادہ ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے خود ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ شاعر کی حیثیت ان کو محبوب تھی۔ ہاں، ان کا کہنا یہ تھا
کہ یہ تو جو منصب کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، یا ایسے ہی چونکہ ہر استاد جو اردو کا ہے یا کسی بھی سبجیکٹ کا جی جی استاد ہے تو وہ بہرحال قلم کار ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ جو تنقید لکھ رہے تھے یا اور دوسرے مضامین لکھ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ اضافی یا ایک ضمنی چیز ہے، اصل میں وہ اپنے آپ کو شاعر سمجھتے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ شاعر تھے۔ شاعر تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بہت ہی کثیر الجہت تھے، یعنی اچھا ان اظہار کے لیے ان کو بہت سی دنیائی چاہیے تھی، تو اس لیے وہ نثر بھی لکھتے تھے، مضامین بھی لکھتے تھے، نثر ظاہر ہے کہ مضامین نثر میں ہی لکھے جاتے ہیں، اور وہ تنقید بھی لکھ رہے تھے، یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے، لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر تھے، اور بنیادی طور پر ہاں شاعر۔ شاعری میں بھی وہ ایک خاص لب و لہجہ تھا ان کا، جی اور نظمیں بھی لکھ رہے تھے وہ، بلکہ وہ فوری طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے کسی بھی خاص حوالے سے نظم جی کہنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں جب ماحولیات کا بڑا ذکر ہو رہا تھا تو ایک جی دن وہ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی کچھ نظمیں لکھوں اچھا ماحولیات کے حوالے سے، اور پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نظمیں تو اتنی ساری ہو گئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ الگ سے ایک مجموعہ آ جائے، اور گیت سناتی ہے ہوا کے نام سے ان کا ایک نظموں کا مجموعہ آیا، جو ایک موضوعاتی یعنی ایک ہی موضوع پر نظمیں ہیں، نظم۔ سب ماحول کے حوالے سے ہیں، اچھا جس میں پیڑ پودے ہوا ان چیزوں کا ذکر ہے، او، تو وہ نباتات کا۔ ہاں نباتات کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے، اور اس کو شاعری سے ملا دیا انہوں نے، ظاہر ہے کہ جذبات سے بھی ملایا انہوں نے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا راشد انور راشد صاحب کے پسند گانے میں کون کون ہیں؟ ہاں ایک تو ان کی اہلیہ اور 4 ان کے بچے ہیں، بچے ہیں، 4 ان کے بچے ہیں۔ 4 بچے ہیں، بڑا بیٹا بی اے کی کسی اچھا ایئر میں ہے، اور شعبہ اردو ان کے خانوادے کی کچھ ہاں جی ہم لوگ دیکھیے ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوگی ہر طرح کی، جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی، جی جی وہ اب ظاہر ہے کہ ابھی اس کا ذکر کیا کرنا ہے، جی ہاں جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی شعبہ اردو حاضر ہے، اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ذہنی طور پر بھی اور دوسرے ذرائع بھی جو ہو سکتے ہیں وہ اس حیثیت سے بھی ہم لوگ ان کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی واجبات ہیں اور یونیورسٹی کے حوالے سے جی 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 جو چیزیں ہیں تو شعبہ اس میں ان کے ساتھ ہے، اور ہم لوگوں نے کچھ کاغذی کارروائی شروع بھی کر دی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان کے اہل خانہ کو، اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ جذباتی طور پر بھی جو سپورٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ابھی ان کی اہلیہ بھی ایک بہت بڑے صدمے سے گزری ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اور ان کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، بڑا بیٹا بی اے میں ہے، تو کچھ زیادہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، تو اس مورل سپورٹ میں بھی ہم لوگ ان کے ساتھ رہیں گے، اور تیار ہیں۔ انشاءاللہ جی 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 انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر راشد انور راشد صاحب کے جانے سے شعبہ اردو میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیے ہم لوگوں کو بے حد دکھ ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی جو کیفیت ہے وہ غم کی کیفیت سے آدمی نکل نہیں پاتا، تو اپنی بہت سی باتوں کا اظہار اس طرح نہیں کر پاتا۔ راشد انور صاحب کی کئی حیثیت تھی، 21 سال کے عرصے میں 2023 سے لے کر 2024 میں ان کا انتقال ہی ہو گیا اپریل میں، تو بہرحال اس مدت میں وہ اتنے گھل مل گئے تھے ہم لوگوں سے کہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے تعلیم کہیں اور سے حاصل کی ہے، بالکل علی گڑھ کے ماحول میں وہ ڈھل گئے، اور آتے ہی ہم لوگوں سے اسی انداز میں ملنا جلنا جیسے برسوں کی ملاقات ہو۔ اس کے علاوہ شخصی طور پر وہ بہت دل نواز تھے، بڑی پرکشش شخصیت تھی ان کی، اور وہ لوگوں سے بہت ہی محبت کے ساتھ ملتے تھے، تو تمام رفقائے شعبہ ان کے غم میں اشکبار ہیں، اور طلباء کے لیے بھی، یہ تو رفقا کی بات تھی، طلباء کے لیے بھی وہ ہمہ وقت حاضر رہتے تھے، اور ان کی ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جس موضوع پر وہ پڑھاتے تھے 2-3 سال میں ایک کتاب تیار کر لیتے تھے، اچھا بلکہ کسی موضوع پر انہیں اگر کتاب تیار کرنی ہوتی تھی تو وہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کلاس مجھے دے دیجیے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ پڑھاتے بھی رہیں تو تیاری کا بھی موقع ملے جی گا۔ جی جی ابھی آخر میں طنز و مزاح کی ایک کلاس لی انہوں نے کہہ کر کہ یہ کلاس اچھا مجھے دے دیجیے، بتائی بھی وجہ انہوں نے کہ ہم اس پر ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں، او اور ادھر کلاس لینے کے درمیان ہی ان کی کتاب مکمل بھی ہوگی، چھپ بھی گئی، تو کس عنوان سے چھپی؟ طنز و مزاح کے حوالے سے ان کی حوالے کتاب سے۔ ہے وہ، جی ہاں۔ تو بہرحال یہ کہ وہ طلباء کے لیے کتابیں بھی تیار کر لیتے تھے اسی درمیان، اب یہ ہے کہ وہ چلے گئے ہیں تو دکھ تو بہت ہے، اب دھیرے دھیرے وہ زخم بھی مندمل ہو جائے گا۔ جی جی جی
تو بہت افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، اور شعبہ اردو کو خاص کر کافی نقصان ہوا ہے جی ہاں، دیکھا جائے، بہت ہم لوگوں بہت کو نقصان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے مراتب کو بلند فرمائے، اور کروٹ کروٹ ان کو چین نصیب ہو۔ ہاں، یہاں ہم لوگوں نے بھی جیسے ہی اطلاع ملی، ہم لوگوں نے پیغامات اور وہ اپنے اظہار تعزیت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور پھر باقاعدہ ایک تعزیتی نشست ہوئی یہاں بھی، جی جی اور دوسری جگہوں پر بھی، جامعہ میں بھی نشست ہوئی، اور ان کے اپنے علاقے میں بھی ہوئی۔ ابھی مظہر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک آن لائن تعزیتی پروگرام بھی تھا، اس میں بھی میں شریک ہوا تھا۔ تو ہم سب لوگ، اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنا حصہ بن گئے تھے ہم لوگوں کی زندگی کا کہ ابھی نجی محفلوں میں بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے آ جاتا ہے۔ آ جاتا ہے۔ جب وہ علی گڑھ آئے تھے تو انہوں نے علی گڑھ کو دیکھا، اس زمانے میں تار بنگلے میں رہتا تھا، وہ علاقہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنی جگہ گیا لیکن یہ سکون اور یہ فضا اور یہ فطرت سے ہم آہنگی ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ علی گڑھ کے طلبہ، اساتذہ اپنے ساتھیوں سے گھل مل گئے تھے، بلکہ علی گڑھ کی فضا نے بھی ان کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ افسوس کہ جو آخری زمانہ تھا، اس زمانے میں وہ علی گڑھ میں نہیں تھے، بمبئی میں تھے، اور بمبئی سے پھر انہیں ظاہر ہے کہ ان کے اعزہ کی بھی خواہش تھی، اور خود انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان کے جسد خاکی کو ان کے وطن میں دفن کیا جائے۔ تو بمبئی سے ہی وہ لوگ انہیں لے کر ان کے وطن چلے گئے، اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اچھا، کراچی کے قریب ایک قصبہ ہے، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ یہی ان کی خواہش بھی تھی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے آمین متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آفس میں موجود ہوں۔ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے سر؟ تسلیم علی خان۔ تسلیم علی خان، اور آپ کے پاس آتا ہوں میں۔ آپ کا سر، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فرید خان ہے۔ محمد فرید خان۔ آپ کیا جی، دیکھتے ہیں سر؟ میں ادھر اسکالرشپ دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس کی۔ اسٹوڈنٹ کی؟ جی جی۔ آپ جناب؟ میرا جاوید انوار۔ جاوید انوار۔ جی جی۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام؟ جی اماد الاسلام۔ اماد الاسلام آپ کا نام ہے، اور آپ یہاں شعبہ اردو میں کب سے کام کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 2.5 سال ہو گئے۔ 2.5 سال ہو گئے۔ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ جی میں سنبل گنور۔ سنبل گنور سے کرتے ہیں؟ جی جی۔ اچھا، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اکاؤنٹس کا ہے اور ڈفرینٹ کام ہے، RTI اچھا، وغیرہ، آفس کا جو۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر آپ کا نام؟ میں امین الدین۔ امین، ادھر سامنے دیکھے۔ میں امین الدین، جی، اسسٹنٹ ایڈمن اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں۔ آپ سے تو ہمارے بہت پرانے تعلقات جی ہیں۔ جی ہاں، جی اور آپ تو بالکل، کافی آپ آتے مدد کرتے رہتے ہیں، ہیں۔ ہماری نہیں جی، بلکہ ارے نہیں، یہ پورے تو ہمارا اسٹوڈنٹ کی بھی فرض کرتے ہیں آپ۔ ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، ہم ڈیوٹی پر ہیں، جی بالکل جی، مدد کریں گے، تمام کسی بھی طلبہ طرح کی۔ طالبات کی مدد بالکل کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر راشد ہم انور، بیٹھے اس لیے ہیں ڈاکٹر یہاں پر۔ راشد انور راشد صاحب کا انتقال ہو جی گیا جی اس جی، وہ ثانیہ یہاں میں، پہ کیا ایسوسیٹ بہت زیادہ پروفیسر تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بڑی ایک افسوسناک خبر ہے۔ جی جی ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا نقصان ہے اس میں، جی، اور اس کی بھرپائی کرنا بڑا مشکل ہے، بے شک بے شک، اور ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ان کو مس کرے گا۔ بہت اور بہت شکریہ، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بھرپائی کرنا بہت بہت مشکل ہے، مشکل ہے، اور اسٹوڈنٹ میں بڑے مقبول تھے وہ۔ بے شک بے شک۔